السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل #لرننگ فیز. آپ کے اپنے چینل #لرننگ فیز میں دل سے آپ سبھی کا استقبال کرتی ہوں. امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی خیریت سے ہوں گے اور اپنی ایگزام کی تیاری بھی اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے. تو آج ہم لوگ جو ہے میر تقی میر کا تعارف دیکھیں گے, میر تقی میر کا بایوگرافی دیکھیں گے. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا بنا اسکپ کیے, کیونکہ بہت ساری امپورٹنٹ باتیں میں بتانے والی ہوں جو اس میں لکھی ہوئی نہیں ہیں. تو ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھے گا اور دھیان سے سنیے گا, کیونکہ یہ جو بھی میں بتانے والی ہوں وہ آپ کے ایگزام کے لیے امپورٹنٹ ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. تو شروع کرتے ہیں. اردو شاعری میں جو مقام مرزا غالب کا ہے اس سے کہیں اونچا مقام میر کا ہے. خود مرزا غالب نے کہا ہے کہ ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب, کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا. تو مرزا غالب کی اس لائن کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں. اور ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک, شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا. میر تقی میر کا تعارف. میر تقی میر کا تعارف. میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا. تخلص ہوتا ہے پین نیم. ایز اے رائٹر وہ جس نام کا استعمال کرتے تھے وہ ہے میر. پیدائش. میر تقی میر کی پیدائش 23 فروری 1722 کو آگرہ اتر پردیش میں ہوئی. وفات. ان کی وفات 20 سپٹمبر 1810 کو لکھنؤ میں ہوئی. خطابات. میر تقی میر کو کیا کیا خطابات ملے تھے آئیے دیکھتے ہیں. خدائے شخن. خدائے شخن, انہیں خدائے سخن بھی کہا جاتا تھا. شخن کا مطلب ہوتا ہے سخی, مطلب خدا تعالیٰ کا سخن ہونا, سخی ہونا. شاعر بے دماغ. تو میر تقی میر کی جو زندگی تھی وہ بہت زیادہ غمزدہ تھی, دکھ بھری تھی. بہت زیادہ اسٹرگل ان کے لائف میں تھا, جس وجہ سے ایک دور تھا, ایک وقت ایسا آیا میر تقی میر کی زندگی میں کہ ان پر جنون طاری ہو گیا اور وہ پاگل ہو گئے. اسی لیے انہیں شاعر بے دماغ بھی کہا جاتا ہے. فتنہ روزگار. غریبی اور تنگ دستی اتنی زیادہ تھی کہ وہ روزگار کی تلاش میں جو ہے بہت زیادہ بھٹکتے رہے ادھر ادھر, تو انہیں فتنہ روزگار بھی کہتے ہیں. اور قنوتی شاعر. تو کیا کیا خطابات ہیں. خدائے شخن, شاعر بے دماغ, فتنہ روزگار اور قنوتی شاعر. والد کا نام. والد کا نام محمد علی متقی تھا. محمد علی متقی تھا. میر تقی میر کا اصل نام محمد تقی تھا. ان کے والد علی متقی اپنے زمانہ کے صاحب کرامات تھے, مطلب بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے اور خدا تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ جڑے ہوئے تھے. ان کے اجداد کا مطلب ہوتا ہے پوروج, ان کے جو باپ دادا ہیں. حجاج جو ہے یہ سعودی عرب میں ہے. تو ان کے جو اجداد جو تھے وہ حجاز سے ترک سکونت کر کے ہندوستان آئے تھے. مطلب وہ ان کے جو باپ دادا ہیں, ان کے جو پوروج ہے وہ حجاز سعودی عرب سے ہندوستان آئے تھے, اور کچھ عرصہ حیدرآباد اور احمد آباد میں گزار کر آگرہ میں مقیم ہو گئے. مقیم ہو جانا مطلب وہاں کے باشندے ہو گئے, وہیں رہنے لگے پرماننٹلی. میر آگرہ میں ہی پیدا ہوئے. میر کی پیدائش آگرہ میں ہوئی. میر کی عمر جب 11 برس کی تھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. تو محض 11-12 برس کے تھے میر تقی میر, تب ان کے والد جو ہے ان کا انتقال ہو گیا محمد تقی کا. میر کی ابتدائی تعلیم جو ہے ان کے والد کے دوست امان اللہ نے کی ہے, لیکن جو ہے محض 9 سال کی عمر جب میر کی رہی ہوئی, میر کی جب تھی اسی وقت جو ہے جب 9 برس کے تھے وہ, اسی وقت امان اللہ جو ہے ان کا انتقال ہو گیا, وہ وفات پا گئے. اس کے بعد میر کی تعلیم جو ہے ان کے والد نے کروائی, لیکن کچھ ماہ کے بعد ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا. میر کے منہ بولے چچا امان اللہ درویش, جن سے میر بے حد مانوس تھے. مانوس کا مطلب بہت زیادہ کنیکٹڈ ہونا, جڑا ہونا. تو بہت زیادہ میر تقی میر جو ہے اپنے چچا امان اللہ درویش سے بہت زیادہ کنیکٹڈ تھے, بہت زیادہ محبت کرتے تھے. پہلے ہی وفات پا چکے تھے, جیسا ابھی میں نے بتایا پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے جب میر کی عمر 9 برس کی تھی, جس کا میر کو بہت صدمہ تھا. اب جو ہے اس کا میر کو بہت زیادہ صدمہ پہنچا. باپ اور اپنے مشفق امان اللہ کی موت نے میر کے ذہن پر غم کی دیر پا نقوش شبت کر دیے. مطلب ان کے ذہن پر اتنا گہرا اثر پڑا غم کا, ان کی زندگی پر غم ٹوٹ پڑا
غم طاری ہو گیا اور وہ ڈپریشن میں بھی چلے گئے، جو ان کی شاعری میں باجبہ ملتے رہتے ہیں۔ باجبہ مطلب ہوتا ہے کہ جگہ جگہ پہ ملتے رہتے ہیں۔ والد کی وفات کے بعد سوتیلے بھائی محمد حسن، تو میر تقی میر کے سوتیلے بھائی بھی تھے جن کا نام محمد حسن تھا۔ میر کے جو والد ہے میر کے جو والد ہے علی متقی ہے نا، ان کے والد کا نام تھا علی متقی۔ تو انہوں نے 2 شادیاں کی تھی۔ پہلی جو بیوی تھی ان کی، اس سے میر تھے، اور ان کی جو دوسری بیوی تھی، تو میر کے جو ایک دوست تھے خان آرجو سے ان کا بہت اچھا تعلق تھا۔ تو اب جب ان کی بیوی انتقال کر گئی، مطلب میر تقی میر کی جب ماں انتقال کر گئی، تو انہوں نے خان آرجو کی بہن سے شادی کر لی تھی۔ تو خان آرجو کی جو بہن ہے وہ ان کی میر تقی میر کی سوتیلی ماں تھی۔ اور ان کے جو سوتیلے بھائی تھے محمد حسن، ان کا بھی سلوک میر کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ ان سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے۔ تو ان کے والد کے انتقال کے بعد جو ہے ان کے جو سوتیلے بھائی ہیں محمد حسن نے بھی ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ تو پہلے سے ہی میر سے اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، اچھا سلوک نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے بھی ان پر کوئی شفقت کا ہاتھ نہیں رکھا۔ وہ بڑی تنگ دستی کی حالت میں تھے، بہت زیادہ غریبی تھی اور بہت زیادہ تنگ دستی تھی، اور تنگ دستی کی حالت میں 1734 میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ اب میر کی عمر کافی 14 ہی سال کی تھی، اور ان کے جو حالات تھے وہ ایسے نہیں تھے، مطلب کہ وہ بہت زیادہ غریبی کا سامنا کر رہے تھے، تنگ دستی تھی، ان کے ابا انتقال کر گئے، ان کی ماں نہیں تھی، اور ان کے جو چچا ہے امان اللہ جنہوں نے ان کی ابتدائی تعلیم کرائی وہ بھی نہیں تھے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ روزگار کی تلاش میں جو ہے، نوکری کی تلاش میں 1734 میں تقریباً 14 سال کی عمر میں دہلی آ گئے۔ دہلی میں سمسام الدولہ امیر العامرہ ان کے والد کے عقیدت مند میں سے ایک تھے۔ ان کے والد کے کون؟ سمسام الدولہ۔ تو سمسام الدولہ کے ہاں جو ہے وہ ملازم بن گئے، اور انہوں نے ان کا 1 روپیہ روزانہ مقرر کر دیا، جن سے ان کا تھوڑا بہت گزارا چل رہا تھا۔ سمسام الدولہ کے یہاں ہی انہوں نے اردو کی ادب اور زبان پر پکڑ مضبوط کی، اور جب دہلی میں تھے وہ تو کچھ اچھے شاعر کی صحبت بھی مل گئی۔ لیکن افسوس آگے یہ ہوا کہ 1739 میں فارس کے نادر شاہ نے دلی پر حملہ کر دیا، تو یہ جو 1 روپیہ روزانہ مقرر جو ان کو مل رہا تھا، ان کے نادر شاہ کے حملہ تک ہی ملتا رہا۔ کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ سمسام الدولہ نادر شاہی قتلوا غارت میں مارے گئے، مطلب نادر شاہ نے جب دلی پر آکرمن کیا، حملہ کیا، تو اس میں سمسام الدولہ جو ہے وہ مارے گئے، ان کا قتل ہو گیا۔ ذریعہ معاش بند ہو جانے کی وجہ سے میر کو آگرہ واپس جانا پڑا۔ اب ان کو جو 1 روپیہ مل رہا تھا، تھوڑا بہت گزارا ان کا چل رہا تھا، وہ بھی کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا۔ اب جو ہے وہ واپس آگرہ لوٹنا پڑا انہیں مجبوراً۔ اس بار آگرہ ان کے لیے پہلے سے بھی بڑا عجاب بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہاں ان کو اپنی عزیزہ سے عشق ہو گیا تھا، جسے ان کے گھر والوں نے پسند نہیں کیا، اور پھر ان کو آگرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ تو جب واپس وہ وہاں سے گئے دہلی سے آگرہ، تو وہاں انہیں عشق ہو گیا، لیکن ان کے گھر والے جو ہے ان کو پسند نہیں کیے جن سے وہ عشق کرتے تھے، اور انہیں مجبوراً پھر آگرہ بھی چھوڑنا پڑا۔ وہ پھر دہلی آ گئے اور اپنے سوتیلے بھائی، اب پھر سے وہ کیا ہو گئے؟ دہلی آ گئے، اور اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں اور اپنے وقت کے زید عالم سراج الدین آرجو، جن کے بارے میں میں نے بتایا کہ خان آرجو، جنہیں ہم خان آرجو بھی ان کا نام ہے، خان آرجو بھی کہتے ہیں سراج الدین آرجو۔ تو سراج الدین آرجو جو ہے ان کا میر کے والد سے اچھا تعلق تھا، اور انہی کی بہن سے میر کے والد نے دوسری شادی کی تھی۔ تو وہ کس کے پاس آ گئے؟ اس بار وہ اپنے سوتیلے بھائی کے ماموں سراج الدین آرجو کے پاس ٹھہرے، اور ٹھہر کر وہاں تعلیم حاصل کیے۔ نکات اشعری میں میر نے ان کو اپنا استاد کہا ہے، لیکن ذکر میر میں میر نے ظفری علی عظیم آبادی اور
امروہہ کے سعادت علی خان کو اپنا استاد بتایا ہے. کس میں بتایا ہے؟ ذکر میر میں. ذکر میر میں کسے بتایا ہے اپنا استاد؟ ظفر علی عظیم آبادی اور امروہہ کے سعادت علی خان کو بتایا ہے. اور نکات اشعرا میں کسے بتایا ہے؟ میر نے اپنا استاد سراج الدین آرجو کو بتایا ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز یاد رکھیے گا. امروہہ کے سعادت علی خان جو ہے تو میر تقی میر کو اردو میں جو شعر کہنے کا پروتساہن جو ہے انہوں نے ہی دیا تھا. اور 25-26 سال کی عمر تک وہ اپنے ایک دیوانے شاعر کے روپ میں جو ہے مشہور ہو چکے تھے. آگے دیکھیں گے ہم میر کے مطابق خان آرجو کا سلوک ان کے ساتھ اچھا نہیں تھا اور وہ اس کے لیے اپنے سوتیلے بھائی کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں. وہ ان کے سلوک سے بہت دل برداشتہ تھے. ممکن ہے کہ آگرہ میں میر کی عشق بازی نے ان کو آرجو کی نظر سے گرا دیا ہو. اپنے اس عشق کا تذکرہ میر نے اپنی منشوئی خواب و خیال میں کیا ہے. میر نے زندگی کے ان تلخ تجربات کا گہرا اثر لیا. ان کی زندگی میں بہت زیادہ غم آئے، ان کی زندگی بہت زیادہ اسٹرگل سے گزری، تو اس کا اثر جو ہے نا ان کے دماغ پہ بہت گہرا اثر پڑا اور ان پر جنون کی کیفیت طاری ہو گئی. مطلب وہ پاگل ہونے لگے اور پاگل ہو گئے. کچھ عرصے بعد دوا علاج سے جنون کی جو شدت تھی وہ کم ہو گئی، مگر تجربات کا ان کے دماغ پر دیر پا اثر قائم رہا. لیکن جو تجربہ جو ان کے اتنی جو زندگی تھی، اس زندگی کو بہت دکھ بھری زندگی جو انہوں نے کاٹی، جو یہ غمزدہ زندگی کاٹی انہوں نے، تو جو زندگی سے جو تجربہ ملا، وہ جنون ان کی جو پاگل پن ہے وہ تو تھوڑی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ تو ان کی جو شدت تو ختم ہو گئی، لیکن جو تجربہ انہیں زندگی سے ملی، ان کے دماغ پر اس کا بہت دیر تک اثر قائم رہا. جب نادر شاہ اور احمد شاہ کی خونریزیوں نے دہلی کو اجاڑ دیا، مطلب بہت زیادہ خون خرابہ ہوا، دہلی کو اجاڑ دیا، دہلی پوری طرح سے تہس نہس ہو گیا اور لکھنؤ آباد ہوا، تو نواب آصف الدولہ نے انہیں لکھنؤ میں بلایا. تو دہلی میں بہت زیادہ خون خرابہ ہوا اور دہلی پوری طرح سے تہس نہس ہو چکا تھا. تب لکھنؤ جو ہے وہ آباد ہوا اور اس وقت جو ہے نواب آصف دولہ نے انہیں لکھنؤ میں بلایا. پھر 1748 میں انہیں مالوا کے صوبیدار کے بیٹے کا مشاہب بنا دیا گیا اور اس کے بعد انہیں لکھنؤ بلایا. کس نے بلایا؟ آصف دولہ نے انہیں لکھنؤ بلایا. تو میر جو ہے 1781 میں لکھنؤ چلے گئے. یہ آخر وقت تھا ان کی وفات سے کچھ سال پہلے کی بات ہے یہ. تو آخر میں جو ہے میر جب لکھنؤ پہنچے تو یہاں نواب آصف الدولہ نے انہیں اپنے دربار میں رکھ لیا اور وہاں انہیں 300 روپیہ وظیفے کے طور پر دیتے تھے. میر تقی میر نے بھرپور اور ہنگامہ خیر زندگی گزاری. سکون و راحت کا طویل عرصہ ان کو نصیب نہیں ہوا. تو بایوگرافی میں ہم نے دیکھا جب کہ میر تقی میر جو ہے بچپن سے ہی بہت زیادہ اسٹرگل اپنے لائف میں انہوں نے فیس کیا، بہت زیادہ تکلیفیں انہوں نے جھیلی. ان کی زندگی بہت زیادہ دکھ بھری زندگی تھی. بچپن میں جب وہ 12 سال کے ہی تھے تبھی ان کے والد کا انتقال ہو گیا. پھر جس سے انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، چچا امان اللہ، جن سے وہ کافی مانوس تھے، ان کا بھی انتقال ہو گیا جب وہ 9 برس کے ہی تھے. ان کی والدہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا اور ان کے جو سوتیلے بھائی ہے حسن، اس نے بھی ان کے ساتھ بہت برا برتاؤ کیا، اچھا سلوک نہیں کیا ان کے ساتھ. اور جب وہ دہلی میں تھے، دہلی سے آگرہ چلے گئے تھے نادر شاہ کے حملے کے بعد، تو انہیں آگرے میں ایک عزیزہ سے محبت ہو گئی تھی، عشق ہو گیا تھا انہیں، لیکن ان کے گھر والوں نے منع کر دیا، انکار کر دیا. تو ان پر جو ہے نا غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا اور آخر کر جو ہے ان کی جو بیوی ہے اور جوان
ایک بیٹی تھی، ان کی انتقال کے بعد ان کو اتنا گہرا صدمہ لگا کہ اس صدمے کی وجہ سے جو ہے تقریباً 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا، 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں پہ میر تقی میر کی بائیوگرافی جو ہے یہاں پہ ختم ہوتی ہے۔ آگے ہم کچھ تصانیف دیکھ لیں گے میر تقی میر جی کی۔ تصانیف: میر نے اردو کے 6 دیوان مرتب کیے ہیں، جن میں سے غزلوں کے علاوہ قصائد، مسنونیاں، رباعیات، واسوخت وغیرہ شامل ہے۔ نثر میں ان کی 3 کتابیں نکات اشعرا، ذکر میر، فیض میر ہیں، اور مؤخرہ ذکر میں انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے لکھی تھی۔ ان کا ایک فارسی دیوان بھی ملتا ہے۔ اب ہم دیکھیں گے نکات اشعرا، یہ کیا ہے؟ فارسی زبان میں 1752 میں لکھا تھا۔ ذکر میر فارسی زبان میں میر کی خود نوشت ہے، اور فیض میر یہ کیا ہے؟ اس میں 5 شکایت ہے۔ مختلف اقوال، تو اقوال دیکھ لیں گے، مختلف اقوال جو کہ امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ہے سب سے بڑے انسان اور سب سے بڑے شاعر تھے، کس نے کہا ہے؟ فراق نے میر کے لیے کہا ہے۔ دوسرا ہے میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتے ہیں، کس نے کہا ہے؟ فراق گورکھپوری۔ میر واشوخت کا موزد ہے، کس نے کہا ہے؟ موزد ہے محمد حسین آزاد نے۔ چوتھا ہے میر اردو کا شیخ سعیدی ہے، رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ اور میر کے بڑے بھائی حسن نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا، کس نے فتنہ روزگار قرار ہے؟ میر کے بھائی، جو سوتیلے بھائی ہے حسن، اس نے، سوتیلے بھائی نے، یہاں پہ بڑے بھائی، میر کے جو بڑے بھائی ہے حسن، انہوں نے میر کو فتنہ روزگار قرار دیا۔ تو میر تقی میر کا جو بائیوگرافی ہے، تعارف ہے، یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔